دجال کی حقیقت سے متعلق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اس وقت نکلے گا جب دین مضطرب اور ضعیف ہو جائے گا، دین کا علم پیٹھ موڑ لے گا، یعنی لوگ قرآن و حدیث کی تحصیل کو چھوڑ کر دنیا کمانے کی فکر میں غرق ہو جائیں گے۔ 40 رات دن زمین پر وہ سیاحت کرے گا، اس کا ایک دن 1 سال کا ہوگا، پھر اس کے بعد پھر ایک دن 1 مہینے کا، پھر ایک دن 1 ہفتے کا، اور باقی ایام اپنے معمول کے مطابق آ جائیں گے۔ دجال گدھے پر سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 40 کلادے ہوگا، پس وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور دجال فرمایا کہ کانا ہوگا، لیکن بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کفر لکھا ہوگا، اس کو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو۔ دجال پانی کے ہر گھاٹ پر آئے گا، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے دجال کا وہاں پر آنا حرام کر دیا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوئے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال کے ساتھ روٹی کا ایک پہاڑ ہوگا، اور لوگ سخت مشکل میں ہوں گے سوائے دجال کے پیروکاروں کے، اور دجال کے ساتھ 2 نہریں بھی ہوں گی، اور میں دجال سے زیادہ سرکار نے فرمایا ان دونوں نہروں کی حقیقت کے بارے میں جانتا ہوں۔ ایک نہر کو دجال جنت کہے گا اور دوسری نہر کو آگ۔ جس نہر کو وہ جنت بتلائے گا وہ در حقیقت جہنم ہوگی، اور جو شخص اس کی بتلائی ہوئی جہنم میں داخل کر دیا گیا دراصل وہ جنت ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دجال کے ہمراہ شیاطین بھی بھیجے گا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اس کے ہمراہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ دجال جب آسمان کو حکم کرے گا بارش کا تو اسی وقت بارش ہو جائے گی، جس کو لوگ دیکھیں گے۔ دجال ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر اسی شخص کو تمام لوگوں کے سامنے دوبارہ زندہ کرے گا۔ کوئی شخص بھی دجال پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ دجال لعین کہے گا کہ اے لوگو، اللہ رب العزت کے علاوہ کیا یہ کام اور بھی کوئی کر سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان شام میں جبل الدخان کی طرف فرار ہو جائیں گے۔ دجال یہاں آ کر بھی مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا، اور بہت سخت محاصرہ کرے گا، اور شدید ترین مشکلات کے باعث مسلمانوں کا اس وقت برا حال ہوگا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فجر کے وقت نازل ہوں گے، وہ کہیں گے لوگو تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم اس کذاب خبیث کی طرح لڑنے کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ مسلمان کہیں گے یہ شخص تو جن ہے۔ پس مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ چلیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بھی اس وقت پکارتے ہوں گے کہ اے رو اللہ، یہ یہودی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کے تمام ساتھیوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں سے اس وقت بغض و عداوت ختم کر دی جائے گی، اور ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا تو سانپ اسے کوئی گزند نہیں پہنچائے گا۔ چھوٹی بچی شیر کو بھگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا ہو۔ زمین امن و امان سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین کرام، نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امن و امان کی صورتحال سے متعلق ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے۔ صلیب کو آپ توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، مصلح لوٹا دیں گے،
تلواریں کند ہو جائیں گی، ہر زہر آلود چیز کا زہر ختم کر دیا جائے گا، آسمان اپنا رزق اتارے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی، حتیٰ کہ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چلے گا مگر انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، شیر گائے کے ساتھ چڑھے گا مگر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جوان اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا مگر اسے حاصل کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرے گا۔ اس وقت کینہ، حسد اور بغض ختم کر دیا جائے گا اور مال کی دعوت دی جائے گی مگر اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے گا تو سانپ اسے کوئی گزند نہیں پہنچائے گا، چھوٹی بچی شیر کو بھگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کوئی کتا ہوتا ہے، زمین امن و امان سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہی ہو جائے گا، بس اللہ رب العزت کے سوا کسی کی اس وقت عبادت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے بارے میں ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری ابو القاسم کی جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام ضرور ایک عادل امام اور منصف حکمران کے طور پر نازل ہوں گے، وہ ضرور بالضرور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، آپس کی دشمنیاں ختم کروا دیں گے، حسد اور بغض کو ختم کریں گے، یقیناً ان پر مال پیش کیا جائے گا مگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ حدیث پاک کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر وہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر ندا دیں گے تو میں ضرور انہیں جواب دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام روحا کے راستے پر حج یا عمرہ دونوں کا تلبیہ ضرور پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اگر میری عمر لمبی ہوئی تو میں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کروں گا، اور اگر مجھے موت نے آ لیا تو تم میں سے جو شخص ان سے ملاقات کرے وہ میری طرف سے انہیں سلام کہے۔ امام حاکم اور ابن عساکر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور پانے والوں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پیغام ان الفاظ میں روایت کی صورت میں پہنچایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجو، اگر تم انہیں دیکھو تو ان سے عرض کرنا ابو ہریرہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔